آج ہم بات کریں گے آذربائیجان کے باکو کے علاوہ 5 بڑے شہر کون سے ہیں جہاں پر بزنس آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور وہاں پہ بزنس کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ آذربائیجان کے باکو کے علاوہ 5 بڑے اہم شہر کون سے ہیں؟ جی کلیم اللہ، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جیسا کہ ہم نے ٹرکی کے 5 مختلف شہروں پہ ویڈیو بنائی تو بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ آذربائیجان کے جو 5 بڑے شہر ہیں ان پر بھی ویڈیو بنائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ باکو کے علاوہ کون سے 5 بڑے شہر ہیں جہاں پر بزنس کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سا بزنس ہے جو ان شہروں میں زیادہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں گے وہاں پر پراپرٹی کی ویلیو آپ باکو کی نسبت کم کیوں ہے، وہاں پر لیبر سستی ہے، وہاں پر گھر کا کرایہ کم ہے، وہاں پر آفس کا کرایہ کم ہے، اور وہاں پر ایز کمپیئر ٹو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لیونگ ایکسپینس ہے، فوڈ ہے، ٹرانسپورٹ ہے یہ سارے اخراجات کم ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ جب ایز اے بزنس وہ دیکھتا ہے بزنس مین کی طرح اور انویسٹر کی طرح، تو وہ دیکھتا ہے کہ بزنس کے سیٹ اپ کی کاسٹ منیمم ہونی چاہیے۔ تو جب بزنس سیٹ اپ کاسٹ آپ نکالتے ہیں تو باکو جو ہے وہاں پر جو بھی کاسٹ آئے گی اس سے تقریباً 40 to 50% کاسٹ جو ہے بزنس کی وہ کم آئے گی دوسرے شہروں میں، جن میں سب سے پہلے تو آ جاتا ہے آپ کے آفس کا کرایہ، اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی اپنی ریزیڈینشیل پلیس کا کرایہ، اس کے بعد آ جاتا ہے جو آپ ورکر ہائر کرتے ہیں ان کی سیلری، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ بھی ان شہروں میں کم ہے، تاکہ گورنمنٹ اس کو پروموٹ کر رہی ہے کہ لوگ ان شہروں کی طرف جائیں زیادہ سے زیادہ بزنس کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ جیسے آپ کو پتا ہے باکو، اس کی آبادی تقریباً 22 لاکھ کے قریب ہے۔ آذربائیجان کا جو پہلا کیپٹل تھا یعنی گانجا، وہ دوسرا بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 10 سے 12 لاکھ کے اراؤنڈ ہے۔ جیسے پاکستان کا پہلا کیپٹل تھا کراچی اور اس کے بعد نیا کیپٹل بنا اسلام آباد، اسی طرح گانجا جو شہر ہے وہ آذربائیجان کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 12 لاکھ کے اراؤنڈ ہے اور وہ باکو سے تقریباً آپ دیکھ لیں 250 سے 300 کلومیٹر دور ہے یہ گانجا شہر، اور وہاں پر آپ انڈسٹری بھی لگا سکتے ہیں، وہاں پر پاپولیشن بھی جو ہے اچھی خاصی 12 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ سراؤنڈنگ میں آپ ایگریکلچرل بزنس جو ہے یعنی آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ایگریکلچرل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی طرح کی فارم لینڈ لینا چاہتے ہیں، انگور کے باغ لگانا چاہتے ہیں، روئی یعنی کاٹن کی کاشت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ علاقہ جو ہے اس کے لیے فیمس ہے، اور سراؤنڈنگ میں وہاں پر پوٹیٹوز اس کی بھی زیادہ تر جو ہے وہ کاشت وہاں پر ہوتی ہے، اور فارمنگ جو ہے جیسے گوٹ فارمنگ ہے، کاؤ فارمنگ ہے، اس کے لیے وہ بہت زیادہ سوٹیبل ہے۔ تو گانجا دوسرا جو ہے آذربائیجان میں باکو کے بعد دوسرا بڑا کمرشل یا بزنس ہب آپ کہہ دیں وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ گانجا کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے دوسری چوائس جو ہے سمگایت سٹی جو ہے، اس کی آبادی تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے قریب ہے سمگایت کی۔ یہ باکو سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے، اور اسے ہم آذربائیجان کا انڈسٹریل سٹی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے یہاں پر آذربائیجان کا سمگایت ٹیکنالوجی پارک ہے، وہاں پر 18 سے 20 ڈیفرنٹ انڈسٹریز ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، کیمیکل انڈسٹری ہے، یا دوسری کوئی بھی انڈسٹری، وہ زیادہ تر سمگایت کے اندر ہے۔ جب رشین یہاں پر حکومت کرتے تھے 1990 سے پہلے، تو بھی جو ہے وہ سمگایت کو ایک انڈسٹریل سٹی کے طور پر جو ہے پروموٹ کیا گیا، اور وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ انڈسٹری وہیں پر ہے۔ اب بھی یہ ہے کہ وہ باکو کی نسبت تقریباً 20 سے 25% سستا ہے سمگایت۔ آپ وہاں پر آپ کو سستا گھر کرائے پہ ملے گا، وہاں پر آپ کو آفس بھی سستا مل جائے گا، دکان کا کرایہ بھی کم ہے اور اگر آپ ایز اے بزنس مین کام کرتے تو وہاں پر لیبر بھی سستی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سستی ہونے کی وجہ سے سمگایت جو ہے وہ دوسرا آپ کا ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے۔ سمگایت کے بعد ہمارے پاس جو تیسری چوائس ہے وہ آ جاتا ہے لنکاران سٹی۔ لنکاران سٹی یہ جو ہے یہ ایران کے بارڈر کے بالکل پاس ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 5 سے 6 لاکھ کے قریب ہے اس کی بھی آبادی، اور یہ کافی بڑا شہر ہے، اور اس کو اسی کے پاس جو ہے ایک بہت بڑا فیمس ٹورسٹ
پوائنٹ ہے جسے ہم لیرک کہتے ہیں. تو لیرک جو ہے یہ بھی بڑی مشہور جگہ ہے. ٹھیک ہے. لنکاران جو ہے یہاں پر آپ ایگریکلچرل جو ہے بہت سی بزنس کر سکتے ہیں, انڈسٹریل بزنس کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ٹوریزم کے لیے بھی یہ بہت اچھی جگہ ہے. تیسرا اور اس کے بعد چوتھا بڑا جو شہر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, یہ جسے ہم کہتے ہیں ایک تو بردہ ہے, بردہ کے ساتھ ہی یہ ولاق کا علاقہ آ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ منگا چویر. تو منگا چویر جو ہے یہ ہمارے پاس چوتھا بڑا شہر ہے, اور اس کی آبادی تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے, اور پانی کا جو بہت بڑا ریزروائر اور الیکٹریسٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں منگا چویر میں ہیں. اور یہ اس کو بہت خوبصورت بھی کہا جاتا ہے, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ شہر جو ہے دریا کے دونوں طرف آباد ہے, اور دریا بیچ میں سے گزر رہا ہے, تو اس لیے اس کو جو ہے نا وینس بھی کہا جاتا ہے, اور آذربائیجان کے انتہائی خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر ہے. تو آپ اس کو بزنس کے حوالے سے, انڈسٹری اور ٹوریزم کے حوالے سے اس کو فوکس کر سکتے ہیں. گھر سستے ہیں, آفس سستے ہیں, سیٹ اپ سستا بن جائے گا, اور آپ لوکل آبادی کو اگر بزنس سے کوئی بھی ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں آپ لوکل آبادی کو لیبر کے طور پر یوز کر سکیں, تو یہ بہت آپ کے لیے پروفیٹیبل ہوگا. اس کے بعد پانچواں جو شہر ہے وہ شیکی ہے. شیکی اور گبالہ, اگر آپ کبھی آذربائیجان کو وزٹ کیا ہے تو آپ نے دیکھا گبالہ جو ہے وہ آذربائیجان کی ٹورسٹ اسپاٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شیکی اور اس کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے ہمارا کوبا. کوبا کا جو شہر ہے یہ آ جاتا ہے, اور پھر لیرک. 4 بڑے جو ہیں ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہیں, جس میں لیرک میں نے بتایا لنکران کے پاس ہے, گبالہ ہے, اور اس کے بعد شیکی ہے, اور اسی طرح سے سمگایت ہے, سوری یہ کوبا جسے ہم کہتے ہیں یہ آ جاتا ہے. تو یہ 4 جو ہے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں, جن میں شیکی جو ہے یہ تقریباً 4 لاکھ آبادی کا شہر ہے, اور بہت پرانا, یعنی کہ ہزاروں سال پرانا جو ہے یہ شہر ہے. اور خاندار جو تھے یہاں کے بہت جو ہے 1000 سال پرانے عثمانلی وقت کے, اس وقت کے یہ لوگ جو ہے یہ یہاں پر ایک فیمس ان کی اپنی ٹریڈیشن اور ہسٹری ہے. تو ٹوریزم اور ٹریڈ بزنس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اہم ہے. 5 شہر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے باکو کے علاوہ. پہلا گانجا تھا, دوسرا جو ہے گانجا کے بعد سمگایت تھا, تیسرا لنکاران تھا, چوتھا اسی طرح سے آیا ہمارے پاس منگا چویر, اور 5واں جو شہر تھا شیکی. یہ 5 شہروں میں ہر شہر کی آبادی 4 لاکھ سے زیادہ ہے, یعنی میں نے بتایا 10 سے 12 لاکھ گانجا کی آبادی ہے, تقریباً 8 لاکھ سمگایت کی آبادی ہے. اسی طرح سے جب ہم آگے آتے ہیں تو لنکاران, اس کی آبادی 6 لاکھ سے اوپر ہے. اسی طرح منگا چویر 4-5 لاکھ سے اوپر ہے, اور شیکی کی بھی آبادی 4 لاکھ سے اوپر ہے. تو یہ 5 ڈیفرنٹ سٹیز ہیں آذربائیجان کے بڑے شہر, جہاں پر آپ کوئی بھی بزنس سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. اور اسپیشلی اگر آپ ٹوریزم کو فوکس کرتے ہیں تو لنکاران جو ریجن ہے وہ, اور منگا چویر کے ساتھ ساتھ آپ شیکی کو لے سکتے ہیں. انڈسٹری کو فوکس کرتے ہیں تو باکو کے علاوہ آپ کے پاس جو چوائس ہے وہ گانجا کی ہے اور سمگایت کی ہے. تو اس طرح سے آپ سستی لیبر, سستی زمین, اور اپنا بزنس جو سیٹ اپ کاسٹ ہے اس کو منیمم تک رکھ سکتے ہیں. جی سر, ماشاء اللہ, بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کارگو اور ٹرانسپورٹ سروس کے لیے کون سا شہر اہم ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اگر جو لوگ یہاں پر آ کے لاجسٹکس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, کارگو کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, فریٹ فارورڈنگ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں یہ بن رہا ہے سی پیک, اسی طرح سے یہاں پر سی پیک آپریشنل ہو چکا ہے. چائنا نے ایک کوریڈور بنایا ہے, وہ باکو سے ہوتے ہوئے جارجیا, اور جارجیا سے اٹلی تک, اور پھر آگے آنورڈ جاتا ہے جرمنی تک. تو تقریباً 10 سے 12 دنوں میں شپمنٹ چائنا سے یورپ پہنچتی ہے. تو باکو کے ساتھ ہی ایک شہر ہے ایلت, اس کا نام ہے ایلت شہر, 70 کلومیٹر دور ہے باکو سے. وہاں پر ایک پورٹ بنی ہے جسے سی پورٹ ہے ہم کہہ سکتے ہیں, بہت بڑی پورٹ ہے, اور وہ جو شپمنٹ جتنی بھی آتی ہیں وہ اس پورٹ پر آتی ہیں, اور وہاں سے جارجیا جاتی ہیں. تو ایک تو ایلت کا جو قصبہ ہے وہ بہت اہم ہے. اگر آپ وہاں پہ پراپرٹی لے کر اپنا ویئر ہاؤس بنا لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں 2-4-5 سالوں میں بہت زیادہ آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں. انٹرنیشنل جتنی بھی لاجسٹکس کمپنیز ہیں, ویئر ہاؤسز ہیں, وہ سارے یہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے. دوسرا قزاق جو شہر ہے, قزاق کے نام سے, یہ جارجیا کے بارڈر کے اوپر ہے.
جتنی بھی ٹرانسپورٹ آتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہ بھی بارڈر پر قزاق شہر کے پاس. تو اگر آپ قزاق میں اور ایک ادھر جو ہے ایلت، دونوں جگہ پر اپنا ویئر ہاؤس یا بزنس سیٹ اپ بناتے ہیں، اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ یا ٹرانسپورٹیشن کے بزنس میں ہیں، فریٹ فارورڈنگ کے بزنس میں ہیں، تو آپ اس سے بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں. تو یہ دو شہر جو ہے یہ آنے والے وقت میں فریٹ فارورڈنگ اور کارگو ہینڈلنگ کے حوالے سے ہب بننے جا رہے ہیں اس ریجن کے. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. سر جیسا کہ آپ نے ہمیں 5 اہم شہروں کے بارے میں بتایا، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان شہروں میں ٹیکس کی ریشو کیا ہے؟ باکو کی نسبت کم ہے یا زیادہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، آپ باکو میں کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس پر آپ کو سمپلیفائڈ ٹیکس کے تحت 4% ٹیکس دینا پڑتا ہے. جی سر. اور یہ باکو نے لا بنایا ہے آذربائیجان نے کہ باکو کے علاوہ کسی بھی شہر میں اگر آپ کوئی بزنس کریں گے تو آپ کو سمپلیفائڈ ٹیکس صرف 2% دینا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے تو سر. اب آدھا سے آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ریموو ہو گیا، آدھا ٹیکس. اور اس کے علاوہ باقی بھی فیسلٹیز ہیں، وہاں پر لیبر سستی ہے، وہاں پر سوشل سیکیورٹی آپ کو کم پے کرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہاں پر رینٹ کم ہے، دفتر کا کرایہ کم ہے، گھروں کے کرایہ کم ہے. جی باکو سر. میں جو گھر آپ کو سپوز کر لیں کہ $300 کا ملتا ہے، وہاں پر وہ $100 میں مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا سر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً 200% سستا ہے جی سر. دوسرے شہر. وہاں پر آپ یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کر کے کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ لگاتے ہیں تو لیبر بھی سستی ہے آپ کو، یا آپ فارمنگ کر کے کوئی فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں، یا آپ ایگریکلچر بزنس کر لیتے ہیں، یا کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں جہاں پر 20-30 لوگ آپ نے رکھے ہوئے ملازم، یعنی اسٹیچنگ یونٹ لگا لیا یا کوئی ایسی کوئی چیز، تو وہاں پر آپ کو لیبر سستی ملے گی اور جو پراپرٹیز ہیں بائی کرنا بھی سستی ہے. جی سر. اور وہاں پر مثلا جو گھر آپ خریدیں گے باکو میں، سپوز کر لیں $50,000 کا، بالکل تو ٹھیک ہے وہاں سر. وہ $25,000 میں آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہو ٹھیک گیا. ہے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ آپ آج جو ہے اگر انویسٹمنٹ کے حوالے سے 2-3 سال کا ذہن میں رکھ کے آپ انویسٹ کر لیتے ہیں، تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آذربائیجان ون کیا ہے، قراباغ کا علاقہ آزاد ہوا ہے، اب پوری دنیا سے انویسٹر جو ہیں وہ آ رہے ہیں آذربائیجان. جی سر. اور آذربائیجان کا کوریڈور جو ہے وہ ترکی کے ساتھ اوپن ہو گیا. پہلے جو نقشیوان تک کا علاقہ تھا وہاں سے ٹریڈ ہوتی تھی، اب یعنی آذربائیجان باکو سے جو ٹریڈ ہوتی تھی وایا جارجیا ہوتی تھی جب یہ علاقہ ارمینیا کے قبضے میں تھا. جی سر. اب آزاد ہونے سے آذربائیجان اور ٹرکی آپس میں مل گئے ہیں، تو اب ان کو وہ جارجیا کے راستے آنے کی یا ایران کے راستے جانے کی ضرورت نہیں، اب ڈائریکٹ ٹرانسپورٹیشن ہوگی. اب جب چیزیں جو بھی ہیں ٹرکی کے ساتھ ڈائریکٹ جائیں گی تو بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. بالکل سر ایسا اور ہی. اس طرح سے فری ٹریڈ بھی ہے ٹرکی اور آذربائیجان میں، اور انہوں نے آپس میں ویزا اور پاسپورٹ فری ٹریول کر دیا. یہ جو آذربائیجان کے نیشنل ہے، ٹرکی کے نیشنل ہے، یہ پاسپورٹ کے بغیر آپس میں آ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اسی طرح سے رشیا کے ساتھ بھی جو ان کا فری ٹریڈ ہے. تو آپ اگر یہاں پہ آج بزنس سیٹ اپ بناتے ہیں تو آنے والے 2-3 سالوں میں بہت زیادہ جو ہے آپ اس سے منافع کما سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ماشاءاللہ میں سر آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں، آپ نے اس قیمتی معلومات سے آگاہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی. ویلکم. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.